پاکستان کا علی اکبر فرانس کا قومی ہیرو بن گیا۔ فرانس کے آخری اخبار فروش علی اکبر کو فرانس کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ فرانس کے صدر میکرون نے علی اکبر کو پیرس کی آواز قرار دے دیا۔ پاکستانی نژاد بزرگ اخبار فروش علی اکبر کی کہانی کیا ہے؟ علی اکبر پاکستان کے شہر راولپنڈی میں 1952 میں پیدا ہوئے اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بھی وسائل نہ تھے اور 12 برس کی عمر میں ہی اسکول چھوڑ دیا۔ چھوٹے موٹے کام کرنے لگے، لیکن زندگی تھی کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب 18 برس کے ہوئے تو پاکستان سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی اکبر افغانستان کے راستے ایتھنز پہنچے۔ وہاں ایک بحری جہاز پر معمولی سا کام ملا، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی اس کام سے فارغ کر دیا گیا تو وہ واپس پاکستان پہنچ گئے، مگر لگن تھی کچھ کرنے کی۔ ایک بار پھر قسمت کو آزمانا چاہا اور یونان چلے گئے، مگر پھر ایک بار وطن واپس آنا پڑا۔ اب تیسری بار وہ جب پہنچے تو ایک بار پھر ایک بحری جہاز پر کام کرنے لگے اور بحری جہاز مختلف شہروں کا وزٹ کرتا اور مختلف بندرگاہوں پر رکتا بھی تھا۔ ریوین نامی ایک قصبے میں جب جہاز رکا تو 1972 میں علی اکبر وہاں سے پیرس پہنچ گئے اور پھر یوں پیرس میں اپنی زندگی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ علی اکبر جو پیسے پیرس میں کماتے وہ اپنے خاندان کو پاکستان بھیج دیتے اور خود بھوک پیاس کی زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی کسی برج کے نیچے رات گزاری تو کبھی درجنوں لوگوں کے کسی سرائے کے کمرے میں رات گزاری۔ اب بھی قسمت کی دیوی علی اکبر پر مہربان نہیں ہوئی تھی۔ 1973 میں علی اکبر کو ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم ملا جو اخبار بیچتا تھا، لیکن علی اکبر اس کام سے بالکل ناعلم تھے، مگر پھر بھی حالات کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اخبار فروخت کرنا شروع کر دیے۔ علی اکبر روزانہ کی بنیاد پر کبھی 50 تو کبھی 100 اخبار اٹھاتے اور پیرس کے امیر ترین علاقے میں بلند آواز میں خبریں پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اخبار فروشی کے آغاز میں وہ چارلی ایبڈو اخبار بیچتے تھے، لیکن ان کا انداز لوگوں کو بہت بھا گیا تھا۔ منفرد انداز میں اخبار بیچنے کے ساتھ ساتھ وہ فقرے بھی کستے تھے۔ وہ زیادہ تر بہترین کیفے اور ریسٹورنٹ اور دکانوں میں اخبار بیچتے تھے۔ علی اکبر نے جب اخبار فروشی کا کام شروع کیا تو پیرس میں اخبار فروشوں کی تعداد کل 40 تھی، مگر ان جیسی آواز میں کوئی بھی اخبار نہیں بیچتا تھا۔ انہوں نے بہت جلد وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور فرانسیسی بھی سیکھ لی تھی۔ علی اکبر سے بڑے بڑے فلاسفر کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ فرانس کے صدر بھی اخبار لیتے تھے اور موجودہ فرانس کے صدر میکرون بھی زمانہ طالب علمی میں اسی جگہ سے گزرا کرتے تھے اور علی اکبر سے اخبار بھی لیا کرتے تھے۔ یوں اخبار بیچتے بیچتے علی اکبر کو تقریباً 50 سال سے زائد کا وقت گزر گیا۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی کہ ان کے بغیر علاقے میں رونق ہی نہیں ہوتی تھی، اور یوں 2025 میں ان 40 اخبار فروشوں میں سے اکیلے علی اکبر ہی فرانس کے آخری اخبار فروش رہ گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ معمول کے مطابق بلند آواز میں خبریں پڑھ رہے تھے کہ وہاں ایک سرکاری افسر آیا، ان کا نام پوچھا اور کہا کہ آپ کو فرانس کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افسر نے کہا کہ آپ پیرس کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور 50 برس سے بہترین کام کر رہے ہیں۔ مگر علی اکبر کو یہ سن کر یقین نہ آیا، مگر پھر یہی خبر میڈیا سکرینز کی زینت بننے لگی تو ان کو یقین آیا کہ ان کے کام کی اتنی قدر کی جا رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ساری زندگی کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ وہ جو کم عمری میں گھر کا چولہا جلانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، وہ جن پر قسمت کی دیوی مہربان ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر آج عزت اور شہرت منہ چڑھ کر بولنے لگی۔ اور پھر فرانس کی حکومت نے ان کے اعزاز میں سے محل کو سجا کر ان کے لیے دروازے کھولے۔ علی اکبر کے اہل خانہ کو بھی مدعو کیا گیا اور اس پروقار تقریب میں فرانس کے صدر میکرون نے علی اکبر کو حکومت کے سب سے بڑے اور بیش قیمت سویلین ایوارڈ سے نوازا۔ اور صدر میکرون نے کہا کہ آپ پیرس کی اصل آواز ہیں اور ہم تمام لوگ آپ کی آواز کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے علی اکبر کے راولپنڈی سے فرانس تک کے سفر کو بھی خوب سراہا۔
اور صدر میکرون نے کہا کہ ہمیں آپ کی خدمت پر فخر ہے۔ علی اکبر سے ایک براڈ کاسٹر نے سوال کیا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو علی اکبر نے تاریخی جملہ کہا کہ ان کی ساری زندگی کے زخموں پر مرہم لگ گیا ہے۔ میں بھول گیا ہوں کہ کن مشکلات، کن عذاب سے گزر کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں 70 برس کا ہو گیا ہوں مگر آخری دم تک اخبار بیچتا رہوں گا۔ یہ تھے پاکستان کے علی اکبر، جن کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی۔